جناب مولانا یونس عباس صاحب مولانا امام علیہ السلام کی وصیت کے متعلق اپنی بہترین عالمانہ گفتگو سے آپ سامنے کام کو محسوس کیا. ہماری انجمن کی جانب سے جناب کے بارگاہ میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کی شب تحفہ تو نہیں بٹ حوصلہ افزائی کے لیے ایک یاد جب بھی دیکھے یاد رہے کہ انجمن کی انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کیا تھا. آئیے اب میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں مولانا سید رضوان حیدر صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. ان کا عنوان ہے مولا علیہ السلام کی عبادت. آپ سے گزارش ہے کہ صلوات سے استقبال کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی مقدمے کے بس 2 سے 3 باتیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرمائے گے. تو اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر مقصد عبادت کرنا. اب یہ جو موضوع دیا گیا ہے مولا امام علی علیہ السلام کی عبادت، تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت وسیع موضوع ہے. اب اس میں مولا کے کس عمل کو بیان کیا جائے اور کس عمل کو چھوڑا جائے اور کیا بتایا جائے، یہ خود اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے منسوب ہونے کے بعد خود لفظ عبادت با فضیلت بن جائے اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب. لہذا بیان کرنا مولا کے لیے ظاہر سی بات یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام کو ہی زیب دیتا ہے کہ خود مولا کہیں تم نے ہماری عبادت دیکھی ہے تو یہ کہہ رہے ہو، اگر ہمارے دادا کی عبادت دیکھی ہوتی تو کیا کہتے. لہذا یہ عبادت خود ایک بڑا وسیع موضوع ہے. اب آپ صرف 2 جملے ہیں اور بات تمام ہے کہ عبادت ہے کیا، ہم عبادت کسے سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے نزدیک نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، خمس دینا عبادت ہے، تو ہم نے عبادت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے عبادت کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہر اس کام کو عبادت کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے دور کر دے اور اللہ سے قریب کر دے. ہر وہ کام عبادت ہے، ہر وہ چیز عبادت ہے، ہر وہ فعل عبادت ہے. اسی لیے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ لوگ کتنی طرح کی عبادتیں کرتے ہیں نماز کے لیے. امام نے فرمایا تھا 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز کی طرح عبادت کرتے ہیں. ایک تاجروں کی عبادت، ایک غلاموں کی عبادت، ایک آزادانہ عبادت. تو علی کو کون سی عبادت پسند ہے؟ جو مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو لائق کی عبادت پایا ہے تو اس کی عبادت کی ہے. علی نہ غلاموں کی عبادت کرتا ہے نہ تاجروں کی عبادت کرتا ہے. اب اگر ہمیں سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے عبادت کرنا ہے تو ہر وہ کام کرنا ہے جسے علی پسند کرتا ہو اور ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جس کے منع کیا ہو کہ اس کام کو تمہیں انجام نہیں دینا. لہذا عبادت میں اگر آپ نماز دیجئے، اخلاص، مولا کائنات کا اخلاص کون نہیں جانتا ہے؟ خلوص، انکساری، خضوع، خشوع، یہ ساری عبادت صرف نماز سے ہیں جس کے ولادت سے لے کے شہادت تک کا ہر لمحہ عبادت ہے، ہر قدم میں عبادت ہے، ہر جگہ عبادت ہے. اور اگر پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں تو یہ اس عابد ہے، یہ ایسا عابد ہے کہ جو عمل کرتا چلا جاتا ہے آیتیں اترتی چلی جاتی ہیں. لہذا امام کے لیے
عبادت کے عنوان سے گفتگو کرنا ایسا ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے یا سمندر سے قطرہ بیان کرنے کے مانند ہے۔ وہ بھی ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ علی کے عبادت کے اوپر گفتگو کر سکے، اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم ایسی عبادت کو بھی پسند نہیں کرتا جس میں بے وقوفی شامل ہو، اس لیے کہ وہ عبادت بھی نہیں ہے جس میں انسان اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اصل کمال تو یہی ہے کہ آپ کو زندگی گزارنی ہے حالات کے اعتبار سے، اس لیے کہ عبادت بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ کبھی بھی آخری بات ہے اور بات تمام ہے، امام نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی عادت کے غلام مت بننا۔ کچھ لوگ عبادت کو عادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، کچھ لوگ عبادت کو عادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایسی عبادت کسی کام کی نہیں ہے کہ جس کے اندر تمہاری عادت شامل ہو جائے۔ اب آخری بات ہے، آپ بتائیے کوئی ایک ایسا بچہ کہ جو رات میں نہ سوتا ہو، 1-2 سال ہو گئے ہو اسے رات میں نیند نہ آتی ہو، اب اس کے والد صاحب اس سے کہیں کہ نہیں تمہیں سونا ہے آج، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو یہی کہے کہ ہم رات میں سوتے ہی نہیں، ہمیں نیند آتی ہی نہیں، تو ہم سو کیسے جائیں؟ اب والد ہے، خوف ہے، ڈر ہے، احترام ہے، عزت ہے، تو لہذا کہا اچھا ہم لیٹ جائیں گے، ہم سو جائیں گے، لیکن وہ لیٹ تو جائے گا لیکن نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت ہے جاگنا، اس کی عادت ہے راتوں کو جاگنا۔ مولائے متقیان پورے زندگی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ جب پیغمبر نے کہا سو جاؤ تو علی نے ایک بھی بار نہیں کہا یا نبی اللہ میں جاگتا رہا ہوں مجھے نیند نہیں آئے گی، بلکہ علی نے بتایا ہے کہ دیکھو عبادت کے غلام بننا، عادت کے غلام نہ بننا۔ لہذا ہمیشہ انسان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سیرت اہل بیت پر عمل کر سکیں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔